جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول حدیث کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو اس میں نیکسٹ جو ہماری بحث ہے وہ ہے تحمل و ادا۔ تحمل اور ادا، ٹھیک ہے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے قرآن میں اور ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے حدیث میں، ٹھیک ہے۔ بلکہ میں اس کو علیحدہ علیحدہ لکھ دیتا ہوں۔ ایک ہے قرآن میں اور ایک ہے حدیث میں۔ قرآن میں جو اصطلاح ہے وہ ہے تلقی اور تلاوت۔ تلقی اور تلاوت۔ تلقی مین ایک جو ریڈر ہے وہ کسی ریسائٹر سے کیا کرتا ہے، وہ قرآن اٹھاتا ہے، تلقی میں، ٹھیک ہے۔ اور تلاوت جب اس کو ادا کرتا ہے، یعنی ایک اینڈ پہ آپ کیا ہیں، ریسیو کر رہے ہیں نا، اور ایک اینڈ پہ آپ آگے اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں جب آپ ریسیو کر رہے ہیں نا، یعنی اپنے استاد سے، ایک شاگرد کیا کر رہا ہے، اپنے استاد سے وہ لفظ جو ہے وہ لے رہا ہے، اس کو ہم تلقی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ لفظ جو ہے وہی جو شاگرد ہے اپنے شاگردوں کو سکھا رہا ہے، تو اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں، تلاوت کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دو اینڈ ہیں، کہیں سے آپ لے رہے ہیں، اس لینے کے عمل کو تلقی کہتے ہیں اور ادائیگی کے عمل کو تلاوت کہتے ہیں۔ یہی ٹرم جب حدیث میں آتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں تحمل اور ادا، ٹھیک ہے۔ جب ایک محدث جو ہے وہ اپنے استاد سے حدیث لیتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں تحمل، یعنی اس نے اس کو اٹھایا ہے، تحمل کیا، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کو وہ آگے پہنچاتا ہے اپنے شاگردوں کو تو اس کو ہم کہتے ہیں ادا۔ حدیث کی تلاوت نہیں ہوتی، ساری بات ہے، اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تلاوت کا معنی کیا ہے؟ تلاوت کا معنی ہے پیچھا کرنا، فالو کرنا۔ جیسے قرآن میں آتے ہیں نا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، ٹھیک ہے۔ قسم ہے چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، تلات، یہ تلاوت سے ہے، سورج کے پیچھے آتا ہے، یعنی سورج چھپ جاتا ہے تو چاند ظاہر ہو جاتا ہے، رات کی بات ہو رہی ہے۔ تو بیسیکلی تو اس کا مطلب فالو کرنا۔ تو تلاوت کا بنیادی معنی تو یہ ہے، ایک تو معنی اس کا ظاہری کیا گیا کہ آپ ٹیکسٹ کو فالو کرتے ہیں، جیسے انگلی سے آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس میں عمل کرتے ہیں، اس معنی میں، یعنی تلاوت کہتی اس کو ہے کہ جس میں عمل شامل ہو۔ تو تلقی اور تلاوت جو ہے نا، بیسیکلی یہ اصطلاحات کا فرق کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اصل لفظ ہے اور حدیث میں اصل معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لفظ کی تلقی ہوتی ہے اور لفظ کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی جب لفظ کو لیا جاتا ہے تو اس کو ہم تلقی کہتے ہیں، اور لفظ جب آگے پہنچایا جاتا ہے تو اس کو ہم تلاوت کہتے ہیں۔ اور جب معنی اور مفہوم جب یہ لیا جاتا ہے تو اس کو ہم تحمل کہتے ہیں، اور جب معنی اور مفہوم آگے پہنچایا جاتا ہے تو اس کو ہم ادائیگی کہتے ہیں۔ تو تلقی اور تلاوت تو صرف قرآن میں چلتی ہے، باقی دنیا میں سب تحمل و ادا چل رہا ہے، یعنی خبر ایز اٹ از نہیں نقل ہوتی۔ آج کا ہمارا یہ 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا لیکچر ہے، آپ اگر اس کو آگے بیان کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ تحمل و ادا، ٹھیک ہے۔ جب آپ بعینی میرے الفاظ کو رپورٹ کریں گے تو یہ تلقی اور تلاوت ہے، اور ایسا پاسبل نہیں ہے۔ وہ صرف قرآن کا معجزہ ہے، میریکل ہے کہ وہاں یہ ہوا ہے کہ لفظ کو میمورائز کیا گیا، یاد کیا گیا، ٹھیک ہے۔ حدیث میں عام طور پہ کیا ہے کہ ایک واقعہ ہے، ایک ایونٹ ہے، اس کو آگے نریٹ کر دیا۔ صحابہ ایک ایونٹ کے آئے وٹنس تھے نا، اس ایونٹ کو انہوں نے آگے نریٹ کر دیا اپنے الفاظ میں۔ تو حدیث میں لفظ کس کا ہوتا ہے؟ صحابی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں لفظ کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں نا ورڈ آف گاڈ ہے، خدا کا کلام ہے، ٹھیک ہے، ورڈ آف گاڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں لفظ کس کا ہے؟ یہاں لفظ جو ہے حدیث میں وہ صحابی کا ہے۔ صحابی اس واقعے کا شاہد ہے، عینی گواہ ہے، تو اس نے دیکھا کہ یہ ہو رہا تھا تو اس نے آگے اس کو نریٹ کر دیا، تو صحابی کا لفظ ہوا نا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو صحابی نے نریٹ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نماز کے اندر یہ کیا، شہادت کی انگلی اس طرح سے اٹھائی، رفع الیدین کے لیے ہاتھ اس طرح سے اٹھائے، ٹھیک ہے۔
تو وہاں صحابی کا لفظ ہے حدیث کے اندر. بہت کم احادیث ہیں جن میں قولی احادیث میں جن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. عام طور پہ تو فعلی حدیث ہے یا پھر جو تقریری حدیث ہے جس میں صحابی جو ہے وہ اس پورے واقعے کا حصہ ہے, تو اس میں لفظ صحابی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. باقی معنی اور مفہوم ہوتا ہے جس کو وہ آبزرو کر رہا ہے, وہ ایونٹ ہے جس کو وہ آبزرو کر رہا ہے اور اپنے الفاظ میں اس کو آگے نریٹ کر رہا ہے. اس لیے یہاں تحمل و ادا چلتا ہے. ٹھیک. تو تحمل و ادا جو ہے اس کی آگے 8 قسمیں ہیں. یعنی تحمل و ادا کیسے ہوتا ہے؟ تحمل مین اٹھانا اور ادا مین ادائیگی. ٹھیک ہے. تحمل آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے حمل سے ہم بوجھ کو کہتے ہیں, تو گویا کہ ایک میننگ جو ہے, ایک مفہوم, ایک واقعہ, ایک خبر وہ آپ نے لی, یہ تحمل ہے, آگے بیان کر دی, تو یہ ادا ہے. ٹھیک ہے. ڈرائیو کرنا نہیں, لینے کے معنی میں آپ کہہ لیں, لینے کے معنی. تو تحمل و ادا کے جو معروف طریقے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ 8 ہیں. سما, ٹھیک ہے جی, اپنے استاد سے سننا. یعنی راوی کیا کرتا ہے؟ اپنے استاد سے سنتا ہے. وہ حدیث کیا کرتا ہے؟ اپنے استاد سے سنتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ کہتے ہیں جی سمے تو میں نے سنا, یا وہ کہتا ہے سمے نہ ہم نے سنا, یعنی اس کے ساتھ اس کے اور بھی کلاس فیلوز تھے. ٹھیک ہے. یا وہ کہتا ہے کہ حدثنی مجھے بیان کی حدیث. ٹھیک ہے. یا وہ کہتا ہے حدثنا ہمیں بیان کی حدیث. یا وہ کہتا ہے اخبرنی مجھے خبر دی. یا وہ کہتا ہے جی اخبرنا ہمیں خبر دی, یعنی میرے ساتھ میرے کلاس فیلوز بھی تھے. ٹھیک ہے. یا وہ کہتا ہے انبأنی. ٹھیک ہے. انبأنی. یا وہ کہتا ہے انبأنا. واحد متکلم کا صیغہ یا جمع متکلم کا, کوئی بھی صیغہ. نبأنی, نبأنا. ٹھیک ہے. عام طور پہ سمیتوں کا لفظ چلتا ہے, یا حدثنی یا اخبرنی, یہ عام طور پہ صیغے چلتے ہیں. سما سننا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ قراء علی الشیخ. قراءت علی الشیخ. ٹھیک ہے. یعنی شیخ کے اوپر قراءت کرنا. وہ خود شیخ کے اوپر قراءت کرے یا اس کا کوئی کلاس فیلو کرے. ایک تو یہ ہے نا کہ استاذ پڑھ رہا ہے, مطلب ٹریڈیشنل ویز کیا تھے, ٹیچنگ میتھڈالوجیز کیا تھیں, ٹیکنیکس کیا تھیں, کہ استاذ پڑھ رہا ہے حدیث اور شاگرد سن رہا ہے. جب استاذ پڑھ رہا ہے شاگرد سن رہا ہے تو اس کو ہم سماع کہہ رہے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ استاذ خاموش بیٹھا ہے اور شاگرد پڑھ رہا ہے, یعنی استاذ کی کتاب ہے وہ شاگرد کے پاس ہے, تو شاگرد پڑھی جا رہا ہے, استاد خاموشی سے سن رہا ہے. جہاں اس نے دیکھا کہ اس نے غلطی کی وہ اس کو ٹوک دیتا ہے. جیسے تلاوت میں بھی ہوتا ہے نا, ایک یہ ہے کہ قاری پڑھ رہا ہے اور جو حافظ ہے وہ اس کو سن رہا ہے جو اس کا شاگرد ہے, اور ایک یہ ہے کہ وہ حافظ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے اور قاری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں, اور جہاں اس نے غلطی کی اس کو ٹوک دیا. ٹھیک پڑھو. یہ ہے قراء علی الشیخ, یعنی شیخ کے اوپر پڑھنا, شیخ کی کتاب کو پڑھنا, یا اس سے جو بھی وہ شیخ کا مینوسکرپٹ ہے یا آپ نے وہ شیخ سے لکھا ہوا ہے تو وہی شیخ کو سنانا. کیا آپ نے صحیح لکھا ہے یا اس میں آپ سے کوئی مسٹیک یا غلطی تو نہیں ہوئی؟ قراء علی الشیخ. وہ خود پڑھ رہا ہو یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی کلاس فیلو پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سن رہا تھا. تیسرا کیا ہے؟ مناولہ. مناولہ مناولہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو شیخ ہے وہ اس کو کوئی کتاب دے دے. ٹھیک ہے. اپنی کوئی کتاب, حدیثوں کا کوئی انسائکلوپیڈیا, کوئی بک اس نے اس کو پکڑا دی شیخ نے. ٹھیک ہے. اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہے کہ جس کے ساتھ اجازہ ہو, یعنی شیخ نے اس کو یہ کہہ کے دی ہو کہ بھائی
یہ میری کتاب ہے، اس کو تم آگے مجھ سے روایت کر سکتے ہو. جیسے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری اپنے کسی شاگرد کو دی، کہا کہ یہ میری کتاب ہے، اس کو میری طرف سے آگے نیریٹ کرو. ٹھیک ہے. مناولہ مین صرف پکڑا دینا. شیخ کا اپنی کتاب یا حدیثوں کا جو ذخیرہ ہے وہ اپنے شاگرد کو پکڑا دینا. تو بعض اوقات وہ شیخ اس کو پکڑاتے کہتا ہے کہ اس کو آگے نیریٹ کرو، اور بعض اوقات یہ بات نہیں کہتا. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات اجازہ ہوتا ہے اور بعض اوقات اجازہ نہیں ہوتا. جب اجازہ ہے تو یہ تحمل ہے، اگر اجازہ نہیں ہے تو تحمل نہیں ہوا. جب تحمل نہیں ہوا تو ادائیگی بھی نہیں ہو سکتی. اب بات سمجھ رہے ہیں نا، دو چیزیں ہیں نا. آپ ایک چیز لیں گے تو آگے دیں گے نا. ایک چیز آپ نے لی نہیں تو آپ آگے کیسے اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ سند بنتی ہے تحمل و ادا سے. تحمل و ادا ہی نہیں ہے تو سند کیسے بنے گی؟ یعنی سند میں یہی ہے نا کہ وہ راوی جو ہے وہ اپنے اوپر والے سے لے رہا ہے اور اپنے نیچے والے کو ٹرانسفر کر رہا ہے. تو پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ اس نے اوپر والے سے لیا ہے. اگر اوپر والے نے اسے صرف کتاب پکڑا دی تو اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے اس کو حدیث بیان کی ہے؟ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ جو قرات الشیخ کے اندر آپ نے ایک بات بتائی تھی کہ یا پھر اس کا کلاس فیلو جو ہے وہ پڑھ رہا ہو، جی جی، وہ کلاس فیلو پڑھ رہا ہوگا تو اس کو کریکٹ کرنے والا وہ استاد ہی ہوگا کہ اس کا استاد ہی ہوتا ہے. استاد ہی ہوتا ہے. کلاس فیلو کو کریکٹ کرے اگر کسی جگہ پہ کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہوتی ہے اگر؟ نہیں، کلاس فیلو تو نہیں کرتا. اس شیخ جو ہوتا ہے نا وہی کریکشن کرتا ہے، شیخ ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. کلاس فیلو نہیں کرتا. تو چوتھی چیز کیا ہے؟ اجازہ. یعنی شیخ کیا کرے؟ اپنے شاگردوں کو اجازت دے، انہیں کہے کہ جی یہ میری جو روایات ہیں نا یہ تم آگے نقل کر سکتے ہو. اس کی آگے 4 صورتیں ہیں، وہ ذرا ہم کتاب سے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہم بس اس کا تھوڑا سا نقشہ دیکھ لیں. اجازہ میں کیا ہے کہ اجازت، جیسے ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں بہت سے جو بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے اپنے سے بڑے شیخ الحدیث کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اجازہ دے دیں. اجازہ کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی ہم بخاری پڑھا رہے ہیں 20 سال سے، اب ہم نے آپ سے بخاری نہیں پڑھنی، نہ اتنا وقت ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی سند سے بھی ہمارے پاس بخاری آ جائے گی. تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ بھائی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ میری سند سے بخاری آگے پڑھا سکتے ہیں. یا برکت کے لیے 2-4 حدیثیں پڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کو اجازہ کہتے ہیں. سماع میں آپ باقاعدہ سنتے ہیں. قراء علی الشیخ میں بھی کیا ہے؟ شیخ کے اوپر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اجازہ میں اجازہ ہے، اور ظاہری بات ہے وہ اجازہ بھی ایک ایکسپرٹ ایک دوسرے ایکسپرٹ کو دے رہا ہوتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جسے پڑھنا ہی نہیں آتا وہ اس کو اجازت دے گا، ایسے تو اجازت نہیں نہ دے گا. ٹھیک ہے. اور مناولہ میں کیا ہے کہ وہ اپنی ایک کتاب دے کے کہتا ہے کہ جی آپ کو اجازت ہے. کتاب دے کے پھر اجازت دے رہے ہیں. جی. اور ایک یہ ہے کہ کتاب جس نے دی ہے آپ کو وہ بھی الٹیمیٹلی آپ کو وہ ایک نالج تو پوری پاس آن کر رہے ہیں کہ یہ ساری صحیح. لیکن کیوں کر رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب تک اس کا اجازہ نہ ہو تو تحمل نہیں ہوا نا. صرف کتاب دینے سے کوئی ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کہ وہ آپ کو یہ بھی کہہ رہے کہ جی یہ میری حدیثیں ہیں اور آپ اس کو آگے بیان کرو. پہلے وہ یہ کہے تو صحیح کہ بھائی یہ حدیثیں ہیں جو مجھ تک پہنچی ہیں، میں نے ان کا تحمل کیا ہوا ہے. پہلے وہ یہ کلیم تو کرے. تو محض کتاب پکڑا دینا کوئی سائن نہیں ہے. مکاتبہ یعنی خط و کتابت ہوئی ہے. تو ایک شیخ نے اپنے کسی شاگرد کو خط لکھا اور اسے کہا کہ جی یہ روایت جو ہے وہ میں نے سنی ہے. اب اس میں بھی وہی بات ہے، اجازہ ہے یا نہیں ہے. اگر اجازہ ہے تو وہ آگے نقل کر سکتا ہے سند سے، ورنہ نہیں. 3 اور ہیں، اس کو ہم کتاب سے دیکھ لیتے ہیں. بس یہاں نام لکھ لیتے ہیں. اعلام خبر دینا، وصیہ یعنی وصیت کرنا، اور وجادہ کوئی کتاب پا لینا. کسی کو کوئی کتاب مل گئی ایسی، آپ لائبریری میں گھوم پھر رہے تھے اور آپ کو کوئی پرانا کسی محدث کا نسخہ مینوسکرپٹ قلمی نسخہ مل گیا آپ کو، وجادہ وجدہ یجدو، اس سے پا لینا.
چلیں جی، اس کے سیغے ہم کتاب سے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے سماع ہے. سماع میں کیا ہے کہ لفظ شیخ کا ہے، شیخ بول رہا ہے، املا کروا رہا ہے، اپنے شاگردوں کو املا کروا رہا ہے بول کے. ٹھیک ہے، چاہے وہ املا کروا رہا ہو اپنے حافظے سے، چاہے وہ اپنی کتاب سے املا کروا رہا ہو، یعنی کتاب سامنے رکھ کے یا اپنے حافظے سے بیان کر رہا ہو. تو شیخ املا کرواتا ہے اور شاگرد سن کے اس کو میمورائز کرتا ہے یا لکھتا ہے. یہ سماع ہے، اور یہ سب سے بہترین طریقہ یہی ہے، سب سے اعلیٰ اور عرفہ طریقہ تحمل اور ادا کا یہی ہے. سمیت و سمینا یہ ہم نے دیکھ لیا، حدثنی حدثنا، اخبرنی اخبرنا، انبأنی انبأنا، نبأنی نبأنا، یہ صیغے عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سماع پہ دلالت کرتے ہیں. دوسری کیا ہے؟ قراء علی الشیخ. ٹھیک ہے، قراء علی الشیخ، اس میں کیا صیغہ ہوتا ہے؟ قرأت، میں نے پڑھا، یعنی قرأت علی الشیخ، میں نے شیخ پہ پڑھا. ٹھیک ہے، وہاں یہ ہے کہ سمعت، میں نے سنا. یہاں پہ قرأت علی الشیخ. یا یہ بھی ہوتا ہے قرئ علی فنا وانا اسمع، فلاں کے اوپر پڑھا گیا اور میں سن رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کلاس فیلو پڑھ رہا تھا، یعنی وہ جب خود پڑھا ہوگا تو یہ کہے گا قرأت علی الشیخ، میں نے شیخ پہ پڑھا، شیخ کا نام لے گا نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور قرئ علی فنا، فلاں کا نام لے گا. ٹھیک ہے، وانا اسمع، اور میں سن رہا تھا. تیسرا کیا ہے؟ اجازہ. اجازہ کیا چیز ہے؟ وہی الاذن فی الروایہ لفظا او کتابتا، کہ روایت کرنے کی اجازت دے دے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ذرا اس سے ہلکی بات ہوگی نا، اس نے اجازت دی ہے، آپ نے اس سے روایت سنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے سامنے اس کی روایات پڑھی نہیں ہے، اس نے صرف آپ کو روایت کرنے کی کیا کی ہے؟ اجازت دی ہے. بھلے لکھ کے دی ہو، بھلے زبانی کلامی دی ہو. ٹھیک ہے، اس کی 4 قسمیں انہوں نے بنائی ہیں. ایک یہ ہے کہ معین کو معین کی اجازت دے. ایک معین شخص آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ کہتا ہے بھائی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم مجھ سے نا صحیح مسلم روایت کر رہو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم مجھ سے صحیح بخاری روایت کر رہو. جیسے میں یہ ان کو اجازت دیتا ہوں، وقاص کو، کہ جی آپ مجھ سے جو ہے نا وہ صحیح بخاری روایت کریں. تو یہ معین کو اجازت ہے، یعنی معین شخص کو معین روایت کی اجازت ہے، یعنی معین کتاب کی. ٹھیک ہے. دوسری کیا ہے؟ معین کو اجازت ہو لیکن بغیر معین کی، یعنی وقاص ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں نے آپ کو اجازت دی، اب یہ معین کو اجازت ہو گئی. بغیر معین کی، جو بھی مجھ سے آپ نے سنا ہے نا وہ سب آپ مجھ سے آگے روایت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی سنا یا جو نہیں بھی سنا؟ نہیں، جو نہیں سنا وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو نہیں نہ کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. فرق ذرا بتائیے گا ان دونوں کے اندر. دیکھیے نا، ایک ہے معین کو معین کی اجازت دینا. پہلے معین سے مراد معین شخص ہے، دوسرے معین سے مراد معین کتاب ہے، معین روایات ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ جی آپ مجھ سے صحیح بخاری روایت کر لیں، یہ معین کو معین کی اجازت ہے. اور میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے جو بھی آپ نے مجھ سے حدیث کی کتاب سنی ہے سب مجھ سے روایت کریں. کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ نے مجھ سے سنی ہے، پڑھی ہے، وہ سب مجھ سے روایت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے بھی سب کچھ پورشن آپ نے سنا ہے اور آپ پوری روایت کر سکتے ہیں. ایون کہ آن لائن والے جو ہمارے بیٹھے ہیں نا حضرات، یہ اس اجازہ کے ذریعے سے ہمارے شاگرد بن سکتے ہیں. ٹھیک، اجازہ ایک بہت آپ نے نوازنے کا انداز ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو ہے کہ اجازت دینا جبکہ اس بندہ وہ شاگرد نہ ہو، ایسا کہا یار ٹھیک ہے آپ سے بخاری میں سے روایت کر لو. اور ایک ہے دوسری جو ٹائپ ہے، اس میں آپ وہ بندہ کہتا ہے یار آپ میرے سے کوئی بھی روایت کر لو، صحیح بخاری ہو صحیح مسلم ہو، حالانکہ سننا ضروری نہیں ہے اس میں. ایسے ہی ایسے ہی، لیکن اس کا بیان کرنا ضروری ہے. ہاں اس بندے نے بیان، ہاں اس نے وہ سیاہ ستہ پڑھائی ہو، ٹھیک ہے، لیکن جس کو وہ اجازت دے رہا ہے اس نے پڑھی نہیں ہے، لیکن وہ خود استاذ ہے. ٹھیک ہے، خود استاذ ہے سیاہ ستہ کا، جانتا ہے، طالب علم ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو اجازت دے دیتا ہے. پھر یعنی آپ کہیں کہ جی ایک فیسیلیٹیٹ کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ یار اب اتنے بڑے شیخ کو ہم سامنے بیٹھ کے پڑھائیں. ٹھیک ہے،
یہ اب مناسب نہیں نہ لگتا. ہاں بٹ ٹھیک ہے, آپ کو اجازت ہے. جو ہم نے آن لائن والی بات کی تھی تو وہ آن لائن والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو ہماری بات سن رہے ہیں نا, اگر تو وہ بھی وہ سمیانہ کے اندر نہیں آ جائے گا, کیونکہ ہم نے تو اس نے ہم سے وہ استاد سے سن کے آگے. نہیں, جو ٹریڈیشنل ہمارا ہے نا اس میں سمیانہ ایک مجلس میں ہی ثابت ہوتا ہے, یعنی آپ ایک سیٹنگ میں ہوں, ایک ہی جگہ پہ ہوں, وہ ہمارے لیے جائز ہوگا. ہم اگر ہاں آپ کے لیے ہوگا, ان کی مجلس ڈفرینٹ ہے نا, تو ان کے لیے سمیانہ کہنا مشکل ہے. مطلب یہ جو ہمارا ٹریڈیشنل ہے, کیونکہ وہاں یہ مثال ملتی نہیں ہے. تو کبھی تھے ہی نہیں نا آج تک, یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ کہیں بیٹھ کے. ہاں تو اس لیے ہم اس کو سما میں نہیں لا سکتے. میرے خیال میں آن لائن اسٹوڈنٹس کو ہم سما میں یا قراءۃ علی الشیخ میں نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے, ہاں آن لائن اسٹوڈنٹس کو آپ اجازہ میں لا سکتے ہیں, آپ ان کو اجازہ دے دیں. تیسرا کیا ہے, اجازہ غیر معین کو معین کی. غیر معین کو معین کی یعنی شخص معین نہیں ہے, وہ کہتا ہے جتنے میرے اسٹوڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, جس نے بھی مجھ سے کچھ پڑھا ہے کبھی بھی وہ مجھ سے صحیح بخاری روایت کر سکتا ہے. یعنی جس نے بھی مجھ سے کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہے وہ مجھ سے صحیح بخاری روایت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے کہہ سکتا ہے. چوتھا کیا ہے, غیر معین کو غیر معین کی اجازت. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر کہتا ہے کہ جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ مجھ سے سب کچھ ہی نقل کر سکتے. تو اجازہ مین بیسیکلی کیا ہے, پرمیشن. تو یہ سما اور قراءۃ علی الشیخ, سما اور قراءۃ علی الشیخ میں تو باقاعدہ جیسے یہ فزیکل کلاس ہے نا, یہ ہو رہی ہے نا, فزیکل کلاس ہو رہی ہے سما میں اور قراءۃ علی الشیخ میں. ایک ایک روایت آپ نے یا تو شیخ سے سنی ہے یا شیخ کے سامنے پڑھی گئی ہے. یہاں پہ اجازہ میں یہ نہیں ہے کہ ایک ایک روایت آپ نے شیخ سے سنی ہو یا شیخ کے سامنے پڑھی گئی ہو اور آپ مجلس میں تھے. یہاں اس نے الاؤ کیا آپ کو, شیخ نے, کہ آپ یہ میری فلاں کتاب ہے جو میں نے لکھی ہے یا میں اپنی سند سے بیان کر رہا ہوں, صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم ہے, سنن ترمذی ہے, سنن ابن ماجہ ہے, ٹھیک ہے, یہ میں آگے پڑھاتا رہا ہوں, ساری زندگی میری اس میں لگ گئی ہے, میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. جیسے ہمارے یہاں یہ ڈگری نہیں ہوتی ایک PhD کی, اس کو کیا کہتے ہیں جو کسی ایکسپرٹ کو آپ دیتے ہیں, یونیورسٹیز دیتی ہیں ایک اعزازی ڈگری, ہاں آنریری ڈگری جو ہوتی ہے, یہ بیسیکلی وہ والی چیز ہے. اجازہ اصل میں آنریری جو ہے وہ ایک ڈگری ہے جو کسی محدث کی طرف سے کسی دوسرے کو دی جا رہی ہے. وہ محدث اسیس کرتا ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں وہ اسیس کرتا ہے, وہ ایسے نہیں دے گا, اسیس کر کے ہی دے گا, ایسے نہیں دے گا. ایسے دے گا تو اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی نا, ویلیو ختم ہو جائے گی, وہ چیز ڈی ویلیو ہو جائے گی, وہ ایک کھیل تماشا بن جائے گا. مطلب وہ کہے کہ جی میں سارے اہل لاہور کو اجازت دیتا ہوں مجھ سے صحیح بخاری روایت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب پان لگانے والا صحیح بخاری روایت کرنا شروع کر دے, ٹھیک ہے, ریڈی لگانے والا صحیح بخاری دو, تو وہ تو پھر خود تماشا بن جائے گا نا, ایسا نہیں ہوگا. وہ چیز ہے کہ جنہوں نے سنا وہ یہ کیسے پروف کریں گے کہ انہوں نے اجازت دی تھی, لکھا ہوا تو چلیں آپ کو پروف کر سکتے ہیں, لیکن کسی شہر نے دوسرے کو اجازت دی اور یہ صرف زبانی ہی بات ہوئی, اس کو بھی پروف کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ راوی سکہ ہونا چاہیے نا, جب راوی سکہ ہے تو ہم اس کی بات کا اعتبار کریں گے. ٹھیک ہے, مطلب ہم سمیتوں میں بھی اسی کی بات کا اعتبار کرتے ہیں نا. ہمارے پاس کون سا ویڈیو ثبوت ہے, وہ جو کہہ رہا ہے کہ سمیت تو میں نے سنا ہے, ہمارے پاس تو کوئی ویڈیو ثبوت نہیں, تو راوی سکہ ہے, بس اتنی سی بات. چوتھی چیز مناولہ ہے. مناولہ یہ دو قسم کا ہے, المقرونہ بالاجازہ, جس میں اجازت بھی ہو. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ شیخ کیا کرتا ہے, اپنی جو کتاب ہے وہ اپنے شاگرد کے حوالے کرتا ہے یا اس کتاب کا کوئی سیکنڈ کاپی اپنے شاگرد کو دیتا ہے اور اسے کیا کہتا ہے, ھذا روایتی عن فلان فرویہ انی, یہ فلاں سے میں نے روایت لی ہے, تم آگے اس کو مجھ سے نقل کرو. ٹھیک ہے, تو اب سند ثابت ہو گئی, سند ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے, اس نے کتاب دیتے ہوئے کیا کہا, فرویہ انی, اس کو آگے مجھ سے نقل کرو, تو سند ثابت ہو گئی. اور دوسری چیز کیا ہے کہ المجرد عن الاجازہ, اس میں اجازت شامل نہ ہو. اس میں وہ کیا کہتا ہے, استاد اپنے شاگرد کو کتاب پکڑاتا کہتا ہے ھذا سماعی, یہ میرا سماع ہے,
او روایتی ان فلان، یا یہ روایتیں ہیں جو میں نے فلاں سے سنی ہیں، یعنی اپنے استاذ کا بتا دیا، ادائیگی نہیں کی۔ ہم نے کہا سند کس سے بنتی ہے؟ تحمل اور، یہ بہت باریک نقطہ ہے، آپ نے تحمل بھی دیکھنا ہے، آپ نے ادائیگی بھی دیکھنی ہے۔ بعض اوقات صرف تحمل ہے، ادائیگی نہیں ہے۔ شیخ نے صرف یہ کہا کہ تحمل میں نے کر لیا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ھذا روایتی عن فلان، تو کیا کہہ رہا ہے؟ صرف اپنا تحمل بتا رہا ہے، ادائیگی نہیں کر رہا۔ تو جب تک ادائیگی نہیں کرے گا سند نہیں بنے گی۔ اس نے یہ تو بتا دیا کہ پیچھے سے مجھ تک پہنچ گیا، اپنے سے بھی تو آگے اس کو ٹرانسفر کرے نا۔ لیکن جب دے رہا ہے بتا رہا ہے تو وہ ٹرانسفر نہیں کر رہا ہے، نہیں صرف یہ بتا رہا ہے کہ وہاں سے میں نے لی ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ تجھے بھی دے رہا ہوں۔ لیکن وہ کتاب تو کوئی اچھی سی بھی فارم میں پکڑا تو رہا ہے آگے، ہاں، وہ بندہ اس قابل نہیں ہوگا نا کہ وہ بیان کرے آگے سے۔ کتاب اس کو کیوں دے رہا ہے؟ یہ تو ایسے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سکہ راوی ہے تو وہ اس کو کتاب دے دی لیکن اجازت نہیں دی ہے، ہاں، تو وہ ہے تو سکہ، ہاں، وہ آگے بیان کر دے گا، وہ آگے بیان کر دے گا، سند ثابت نہیں ہوگی، ہم کہیں گے سند ڈسکنیکٹ ہے، سند منقطع ہے، پروف نہیں ہے نا، ہیں؟ پروف نہیں ہے نا، کیونکہ ویسے بھی زبانی کلامی بات ہے، جس میں اجازت مل بھی رہی ہے وہ بھی ایک زبانی کلامی بات ہے، جس میں نہیں مل رہی ہے وہ بھی ایک زبانی کلامی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ سکہ راوی ہے نا، ہم اس کی بات کا ہی تو اعتبار کر رہے ہیں۔ سکہ راوی ہے، جھوٹ تو نہیں بولے گا، اس کا مطلب یہی تو ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اجازت ملی ہے تو ہم اس کی بات کا اعتبار کریں گے، سند ثابت ہے، سند کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اجازت نہیں ہے تو سند ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ادائیگی نہیں ہے۔ ہم نے کہا تحمل اور ادا ملتا ہے تو سند جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے، متصل ہے۔ ہم نے کہا تھا نا صحیح حدیث کی شرط کیا ہے؟ سند متصل۔ جہاں صرف ادائیگی ہوگی تحمل نہیں ہوگا، وہاں بھی سند ڈسکنیکٹ ہے۔ جہاں صرف تحمل ہے ادائیگی نہیں ہے، وہاں بھی سند ڈسکنیکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ صرف ان دونوں میں فرق یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہے، میں نے یہاں سے سنی، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں منافع، اور آپ اسے آگے بیان کر سکتے ہیں۔ دوسرے کیس میں میں دے آپ کو رہا ہوں، یہ میں نے یہاں سے لی ہے، مجھے یہاں سے ملی، لیکن صرف یہ نہیں کہا کہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ بس اتنا سا فرق ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ اس اتنے سے فرق سے یہ ہوا کہ ادائیگی نہیں ہوئی۔ لیکن ادائیگی تو پہلے کیس میں بھی نہیں کی نا، انہوں نے تو پکڑایا ہی ہے کہ میں نے سنا، یہ پکڑ لیں اور بیان کر دینا، اور دوسرے کیس میں انہوں نے پکڑایا لیکن دیکھیں نا، یہ ویسی بات ہے کہ میں آپ کو کوئی چیز پکڑا دوں، آپ اس کے مالک بن جائیں گے، کچھ بھی میں نے نہیں کہا آپ کو، کیسے اونرشپ ثابت ہو جائے گی آپ کی؟ میں آپ کو کوئی چیز پکڑا دیتا ہوں ایسے، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس سے اونرشپ ثابت ہوگی؟ یا جب تک اس کے ساتھ میرے کچھ الفاظ نہیں ہوں گے؟ یہ بہت اہم چیز ہے کہ صرف فعل کسی چیز پہ دلالت نہیں کرتا کہ آپ نے کس انٹینشن سے یہ کیا ہے، صرف فعل اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ آپ نے اس انٹینشن سے کیا ہے، کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آگے آپ سے نقل کرے، جب تک اس کے الفاظ جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آئیں گے۔ کتاب پکڑانے میں مختلف انٹینشنز ہو سکتی ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ مکاتبہ۔ مکاتبہ وہی ہے، خط و کتابت ہوئی ہے شیخ کی اپنے کسی شاگرد سے۔ اس کی بھی دو چیزیں ہیں، ایک میں اس نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک میں اس نے اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے۔ جیسے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جس کو خط کے ذریعے اجازت دی ہے نا شیخ نے، وہ کیسے آگے حدیث کیسے بیان کرے گا؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے استاد سے سنا، وہ کیا کہے گا؟ حدثنی فلان مکاتبتاً، مجھے فلاں نے حدیث بیان کی مکاتبتاً، مکاتبت کے ذریعے، خط لکھ کے۔ او کتب الی فلان، یا فلاں نے میری طرف کیا کی؟ خط لکھا، ٹھیک ہے۔ اب حدثنی فلان مکاتبتاً، اس میں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس نے مجھے حدیث بیان کی، سماع ثابت ہے۔ اب بات سمجھ رہے؟ اس میں سماع ثابت ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں حدثنی فلان مکاتبتاً، ٹھیک ہے۔ جب وہ کہتے ہیں نا کتب الی فلان، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن فرق ہے مکاتبتاً اور کتابہ میں، وہ بات تو وہی ہے نا، نہیں 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 نہیں،
حدثنی فلان، دیکھیں وہ یہ کہہ رہے کہ فلاں نے مجھے حدیث بیان کی ہے، مجھے بیان کی ہے حدیث، ٹھیک ہے، تو سماع ثابت ہو گیا. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، سماع ثابت ہے، میرا سماع ثابت ہے، میں آگے اس کو نریٹ کر سکتا ہوں، اس نے مجھے بیان کی ہے، ٹھیک ہے. دوسرے میں وہ کہتا ہے کہ مجھے اس نے لکھا ہے، لکھا بھی مجھے ہی ہے، ہاں اس کو صرف لکھا ہے. اب اس کو لکھا ہے تو اس کا مطلب وہی ہے کہ اس کو جیسے کتاب پکڑا دی. کتاب پکڑانا بھی تو یہی ہے نا، جیسا کہ خط لکھنا. اب اس میں اجازت نہیں ہے، اس کو حدیث سے آگاہ کر دیا گیا ہے، ہاں لیکن آگے بیان کرنے تحمل ہو گیا ہے، تحمل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. آگے ادائیگی جو ہے نا وہ اس کو الاؤ نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی دو صورتیں ہیں، ایک تو مکاتبت میں اجازت ہو، اس کو جب اجازت ہوگی تو پھر وہ آگے بیان کر سکتا ہے، اور جب اجازت نہیں ہوگی تو پھر آگے نہیں بیان کر سکتا. نیکسٹ کیا ہے؟ اعلام. اعلام مطلب مین خبر دینا. شیخ یہ کہے کہ جی یہ میری کتاب ہے یا یہ میری حدیثیں ہیں جو میں نے فلاں سے سنی ہیں، بس اتنی بات کر دے، خبر دے دیں. صحیح بخاری ہے، میں نے فلاں سے سنی، اپنی سند جیسے لوگ بیان کرتے ہیں، تو کوئی شیخ اپنی اسناد بیان کر دے، یہ صحیح بخاری ہے، یہ میں نے فلاں فلاں سے سنی ہے، یہ صحیح مسلم ہے، یہ میں نے فلاں فلاں سے سنی ہے، ٹھیک ہے، یہ سنن ترمذی ہے، میں نے فلاں فلاں اپنے استاد سے سنی ہے. جیسے لیکچرز میں ادھر ادھر جا کے وہ بیان کر دے. اعلام، خبر. اب جنہوں نے شیخ کی یہ بات سنی تو کیا سند ثابت ہو گئی؟ وہ اس کے شاگرد بن گئے؟ نہیں، یہ بات کر رہے ہیں. وصیہ. وصیہ میں کیا ہے کہ شیخ فوت ہوتے وقت اپنی کتابوں کی وصیت کر جائے کسی کے حق میں کہ میری یہ کتابیں میرے بعد فلاں کے لیے، تاکہ ضائع نہ ہو جائیں. کسی شاگرد کے حق میں، کسی اپنے ریلیٹیو کے حق میں وہ وصیت کر گیا، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی کیا سند ثابت ہوگی؟ نہیں، صرف وصیت سے سند ثابت نہیں ہوتی. 8ویں کیا ہے؟ وجادہ. وجادہ کیا ہے کہ شاگرد کو نہ اپنے استاذ کی کوئی کاپی مل گئی، رجسٹر مل گیا، نوٹس مل گیا، شیخ کا خط وہ پہچانتا ہے، ہینڈ رائٹنگ پہچانتا ہے، تو اب وہ اس کو مل گیا، تو کیا اس سے سند ثابت ہوگی؟ نہیں، اس سے بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وصیت کے اندر اگر کہہ دیا جائے کہ یہ فلاں شاگرد یا ریلیٹیو کو ہم دے رہے ہیں اور ساتھ میں اجازت بھی دے دیں، ہاں اجازہ ہو تو پھر ٹھیک ہے. وہ آخر میں یہی کہہ رہے ہیں نا کہ روایت کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے بکل من الاعلام والوصیت والوجادت ان یکون مقرونا بالاجازہ. اعلام، وصیہ اور وجادہ، ان تینوں میں اگر اجازت ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر سند ثابت ہے. اور اگر اجازت نہیں ہے تو پھر محض اعلام سے، وصیت سے، وجادہ سے، کوئی کتاب آپ کو مل گئی کہیں لائبریری میں، مینوسکرپٹ مل گیا، ڈاکٹر حمید اللہ کو وہ ان کا مینوسکرپٹ ملا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے حمام بن منبہ، ان کا مینوسکرپٹ ان کو مل گیا ویٹیکن سٹی کی لائبریری میں. پھر انہوں نے بعد میں اس کو پبلش بھی کیا. اس میں 138 حدیثیں تھیں، وہ ساری جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہیں صحیحین میں اور موطا امام مالک وغیرہ میں. حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد براہ راست حمام بن منبہ، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے لکھا تھا، حمام بن منبہ نے، وہ والا اتنا قدیم نسخہ ڈاکٹر حمید اللہ کو ملا. اب اسے سند تو ثابت نہیں ہوگی، وہ کہیں کہ جی میں نے حمام بن منبہ سے سنا اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے ایسے تو نہیں سند بنے گی نا وجادہ سے. یہ بات ہم کر رہے ہیں. تو یہ تھا تحمل و ادا کی جو ہے وہ 8 قسمیں. جی، مقرونن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملا ہوا، مقرون قرن سے. نیکسٹ کیا ہے؟ جرح و تعدیل. یہ کر کے ہم نا پھر درمیان میں نماز کا وقفہ کر لیتے ہیں. جرح و تعدیل. جرح کسے کہتے ہیں؟ وکیل جرح کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہاں مطلب کرٹیسائز کرنا، جرح کرنا، کرٹیسائز کرنا، راویوں کو کرٹیسائز کرنا، ٹھیک ہے. تو ائمہ جرح و تعدیل، ائمہ جرح و تعدیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو راویوں کو کیا کرتے ہیں؟ کرٹیسائز کرتے ہیں، جن کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ راوی ثقہ ہے، یہ راوی ضابط ہے، ٹھیک ہے، یا یہ راوی ضعیف ہے،
تو ائمہ جرح و تعدیل کے بیانات کی روشنی میں ٹھیک. ایک ہے اسماء و رجال. اسماء و رجال، اسماء اسم کی جمع ہے، رجال رجل کی جمع ہے. اسماء و رجال بیسیکلی بایوگرافیز ہیں. ٹھیک ہے، لاکھوں راویوں کی کیا ہیں؟ بایوگرافیز ہیں. کہاں پیدا ہوئی ہے، کہاں وقت گزارا، کہاں پلے بڑے، کن علاقوں کا شہر کیا، کن سے حدیثیں حاصل کیں، بایوگرافیز ہیں، حالات زندگی جسے ہم کہتے ہیں. یہ اور چیزیں، اس کی کتابیں اور ہوتی ہیں اسماء و رجال کی. جرح و تعدیل یہ اور چیز ہے. جرح و تعدیل تو بیسیکلی اسپیسیفک ہو گیا نا، بایوگرافی میں تو سب کچھ آ گیا نا اس کے. ٹھیک ہے، وہ تو ایک تاریخ ہے، راویوں کی تاریخ ہے جو مرتب ہوئی ہے. جرح و تعدیل میں کیا ہے؟ راویوں کے اوپر حکم لگایا گیا ہے کہ یہ راوی کیسا ہے، یعنی وہ ذرا کنسائز فارم میں ہوتی ہے جرح و تعدیل. اور وہ ہمیں اسماء و رجال کی کتابوں میں ہی ملتے ہیں. جرح و تعدیل کے جو احکامات ہوتے ہیں اسماء و رجال کی کتابوں میں. جب راویوں کی بایوگرافی بیان ہوتی ہے نا، کہاں پیدا ہوا، کیا نام تھا، کون سا قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، کہاں کہاں کا سفر کیا، تو وہاں پھر ائمہ کے اقوال بھی آتے ہیں. جیسے امام ذہبی کی بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے سیر اعلام النبلاء. ٹھیک ہے، امام ذہبی کی کتاب ہے راویوں کی بایوگرافی کے اوپر، اور اس میں جرح و تعدیل مطلب فلاں راوی کے بارے میں یہ کہا، امام احمد بن حنبل نے فلاں راوی کے بارے میں یہ کہا، امام بخاری نے یہ کہا، امام ترمذی نے یہ کہا، امام ابن حبان نے یہ کہا، امام حاکم نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. ٹھیک ہے، امام دارقطنی نے یہ کہا، یحییٰ بن معین نے یہ کہا، علی بن مدینی نے یہ کہا. تو وہ مختلف راویوں کے بارے میں. عبداللہ بن مبارک کی یہ رائے ہے فلاں راوی کے بارے میں. تو وہ نبیل کا لفظی مطلب کیا ہوگا؟ نبلا، ذہین، ٹھیک ہے، انٹلیکچوئل جیسے کہتے ہیں آپ. تو اعلام تو مراد افراد ہے نا. سیر سیرت کی جمع ہے، یعنی ذہین اور بڑی شخصیتوں جو گریٹ پرسنالٹیز تھیں، انٹلیکچوئلس تھے، ان کی بایوگرافیز. اس میں تو جرح والے بھی لوگ ہوں گے نا جن کو جرح کی گئی ہے، وہ تو ان کو تو جن پہ جرح کی گئی ہے، ہاں ہاں وہ بھی اس میں شامل ہے. وہ صحابہ سے شروع کرتے ہیں نا، پھر گریڈز بناتے ہیں. نہیں، میں نے کہا پھر وہ ذہین تو نہ ہوئے نا، ان کی تو وہ تو لوگ اچھی کیٹیگری میں نہیں آئے گے نا جن پہ جرح کی گئی ہے. نہیں مطلب دیکھیں، ایول انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے. انٹیلیجنس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن جرح ایک بندہ ضابط نہیں ہے، اس پہ جرح کی گئی ہے، تو وہ ذہین تو نہ ہو. ہاں، اس معنی میں ٹھیک ہے. تو مراتب جرح جو ہے وہ 6 ہیں. مراتب جرح 6 ہیں، ٹھیک ہے، اور مراتب تعدیل یہ بھی 6 ہیں. اچھا، حافظ زبیر نے ایک بات کی تھی کہ امام مالک نے یزید پہ جرح کی ہے، تو ہم اسے کیسے اچھا مان لیں؟ تو یعنی کہ ضروری تو نہیں ہر جرح والا بندہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے کہ غلط ہو، لیکن ضروری نہیں ہے. ایسے ہی نا، اگر کسی کا ضابطہ ایک قاعدہ تو یہ ہے محدثین کے یہاں، ایک قاعدہ تو یہ ہے، اس کو ہم علیحدہ سے ڈسکس کریں گے. جرح و تعدیل اصل میں خود ایک مکمل سبجیکٹ ہے، لیکن ابھی ہم اس کو صرف ٹچ کریں گے اصول حدیث میں. جرح جو ہے نا وہ جرح مفسر جو ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے. یہ قاعدہ اس راوی کے بارے میں ہے کہ جس کے بارے میں جرح و تعدیل دونوں موجود ہوں. یعنی ایک راوی ہے، کوئی اس کو ثقہ کہہ رہا ہے اور کوئی اس پہ جرح کر رہا ہے، اس کو ضعیف کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کس کی بات لیں گے؟ جرح مین جو ہے وہ کرٹیسائز کرنا، آسان الفاظ میں نقد کرنا، ٹھیک ہے، برائی نکالنا، اس کی عیب جوئی کرنا. ٹھیک ہے، اور تعدیل کا مطلب ہوتا ہے عدالت سے، یعنی اس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. اپریسیشن تعدیل، توثیق بھی اسی سے ہے، اس کو ثقہ قرار دینا. ابھی ہم اس کو، اب ایک راوی کے بارے میں اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا کہ جی یہ جو ہے وہ ثقہ راوی ہے، کچھ نے کہا کہ ثقہ نہیں ہے، تو وہاں کیا ہے، جرح مفسر جو ہے وہ قابل قبول ہوگی. یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کذاب ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بیان کرنا چاہیے کہ بھئی کیوں کذاب ہے. باقی لوگ آپ کے ساتھ ایگری نہیں کر رہے، تو آپ جو کہہ رہے ہو تو کوئی وجہ بیان کرو، تب آپ کی رائے ہم لیں گے، ورنہ تو ہم نہیں لیں گے. ہاں، اگر کسی کے بارے میں اور کسی کی رائے ہے ہی نہیں،
کسی اور کی رائے ہے ہی نہیں. اب اس کے بارے میں ایک آدھی رائے ہے جس میں اس کے اوپر جرعی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں کہ آپ جرعی لیں گے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب ہے، تو تعدیل والے کہہ رہے ہیں کہ عادل ہے. ہاں، اب دونوں نے مفسر دونوں نہیں ہیں، مفسر جو ہیں وہ دونوں نے وجہ نہیں بیان. تعدیل کے لیے مفسر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، تعدیل کے لیے مفسر ہونے کی، اس لیے کہ مومن جو ہے نا، مومن وہ عادل ہے. صحیح. مومن کے عادل. جیسے سیرت کے بہت بڑے امام ہیں ابن اسحاق. ابن اسحاق کو ائمہ نے جو ہے وہ ثقہ راوی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن امام مالک جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں دجال ہے. ابن اسحاق سیرت کے پائنیئر ہے، سیرت کے بانی ہیں ابن اسحاق، ٹھیک ہے. یعنی جیسے حدیث میں مقام امام بخاری کا ہے نا، سیرت میں وہ ابن اسحاق کا ہے. اب امام مالک اس کو کہتے ہیں دجال ہے. یہ باقی ائمہ اس کو امام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی ائمہ اس کو امام کہتے ہیں. تو اب امام مالک نے صرف اتنا لفظ استعمال کیا بس. اب باقی ائمہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جب آئے انہوں نے کہا جی معاصرت ہے، بس یہ کہہ کے نکل گئے. معاصرت ہے یعنی ہمارا کنٹمپریری جو اسکالرز ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بس ان کے دل میں میل آ جاتا ہے بس. تو امام مالک نے کوئی وجہ ہی نہیں بیان کی. جب وجہ نہیں بیان کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاصرت ہے. ابن اسحاق کی کوئی مشہور کتاب؟ جی، ابن اسحاق کی کوئی مشہور سیرت ابن اسحاق. سیرت ابن اسحاق اتنی معروف کتاب ہے، سیرت ابن ہشام اس کا خلاصہ ہے. لیکن سر امام مالک کا جو مقام ہے وہ اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ ایک بندے کو دجال کہہ بھی دیا انہوں نے، اور ثقہ راوی حدیثوں کے امام ہے. تو وہ کیسے بڑی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے امام نے صرف معاصرت کی وجہ سے دجال کہہ دیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے. یہ تو انہوں نے کہا جنہوں نے ان کو امام بخاری دیکھے. امام بخاری جب اپنی کتاب صحیح بخاری میں سیرہ کا چیپٹر شروع کرتے ہیں تو امام بخاری سیرہ کے چیپٹر کا آغاز حدیث سے نہیں کرتے، کہتے ہیں قال ابن اسحاق. اعزاز بخشا یہ امام بخاری نے کہ ابن اسحاق کا یہ قول ہے. کوئی ضرورت نہیں تھی امام بخاری کو یہ بیان کرنے کی جی ابن اسحاق یہ کہتے ہیں یا ان کی یہ رائے ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں حدیث لے کے آتے، ڈائریکٹ وہ حدیث سے وہ رائے بیان کر دیتے. نہیں، میں کہا قال ابن اسحاق کی یہ رائے ہے، اب آگے حدیث ہی ہے. تو یہ ہے کہ بعد والے ائمہ نے بڑا احترام کیا ان کا، ابن اسحاق کا. خیر بار سر یہ جو آپ نے کہا کہ مومن جو عادل ہوتا ہے یہ حدیث پاک ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مومن جو ہے نا، مومن، اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ فاسق و فاجر ہوتا ہے، یعنی اپنی اصل کے اعتبار سے اس طرح قواعد بیان کرتے ہیں نا ہم، کیا صحابہ تو اس لمٹ میں نہیں چلا جائے گا کہ مومن بھی عادل ہوتا ہے تو ہم اس طرح بھی جرا نہیں کریں گے. نہیں، اصلاً مومن عادل ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں اگر کسی نے عدالت کا قول کیا ہے تو بس ٹھیک، اس میں ہمیں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. کسی نے اس کے بارے میں عدالت کا قول کیا تو ہمیں تفصیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، کوئی کہتا ہے کہ جی یہ فاسق و فاجر ہے تو ہم اس سے پوچھیں کہ بھائی کیوں فاسق و فاجر ہے، کیا گناہ کیا ہے اس نے، اب بتاؤ تو صحیح کیا گناہ کیا ہے، تم اس کو کیوں کہہ رہے ہو فاسق و فاجر. صرف اتنا نہ کہو کہ جی یہ فاسق و فاجر ہے، کیوں ہے فاسق و فاجر. سر جنریک رول بھی یہ عدالت میں یہی ہوتا ہے، جب کوئی بندہ مجرم ہوتا ہے پھر اس پہ قائم ہوتا ہے innocent until proven guilty. ہاں، تو آپ انوسینٹ ہیں جب تک آپ گلٹی جو ہے وہ پروو نہیں ہو جاتے. تو اس لیے ہمیں کسی کو انوسینٹ ثابت کرنے کے لیے ہمیں مطلب ضرورت نہیں ہے کوئی کتاب لکھنے کی، مقالہ لکھنے کی، ٹھیک ہے. سب جو ہے وہ جرم سے پاک ہیں. ہاں، جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مجرم ہے تو اب آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جس نے کیا جرم کیا، تفصیل لے کے یہ بات ہو رہی ہے. تو جرح جو ہے وہ مفسر لی جاتی ہے. تعدیل کے لیے مفسر ہونا یعنی اس کی تفسیر ہونا ضروری نہیں ہے. چلیں بہرحال، ہاں 6 انہوں نے ویسے بہت سے مراتب ہیں، بڑے اختلافات بھی ہیں. ابھی بس ہم اس کو سمرائز یہاں سے ہی دیکھ لیتے ہیں، اپنا کتاب سے ہی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلا مرتبہ کیا ہے؟ مبالغے کے الفاظ ہیں. مراتب التعدیل، تعدیل کے 6 مراتب ہیں. پہلے میں کیا ہے؟ مبالغے کے الفاظ ہیں. کون سے؟ جیسے اوسق الناس، افعل التفضیل کا صیغہ ہے، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ سکہ ہے، ٹھیک ہے. اثبت الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ ثابت ہے، ٹھیک ہے. الیہ المنتہا فی الضبط، اس پہ تو ضبط کی انتہا ہو جاتی ہے، میموری ختم ہو جاتی ہے،
کمال کا حافظ ہے، لا عارف لہ نظیرہ، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو تعدیل کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ کوئی ائمہ جرح و تعدیل میں سے کوئی امام کسی راوی کے بارے میں مبالغے کے صیغے استعمال کرے. یار وہ کمال آدمی تھا، اس کی تو کوئی دنیا میں مثال ہی نہیں ملتی، اس کے حافظہ اس جیسا حافظہ تو کسی کا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. ضبط مطلب حافظہ، ہاں اثبت ثابت سے ہے نا، ہاں وہی مطلب اس کا سکہ ہونا. ٹھیک ہے، کبھی اس کو اس طرح سے بھی. دوسرا ہے فلان لا یسأل عن، فلانے کی بات کرتے ہو یار اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سوال سے بے نیاز ہو چکا ہے. یعنی اس کے بارے میں تم پوچھتے ہو، اس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، یہ انداز ہے. جیسے آج بھی امام بخاری کے بارے میں یہ کہتے ہیں، ہاں ہاں اگر کوئی کہے کہ جی امام بخاری سکہ راوی تھے کہ نہیں تھے تو آپ یہی کہیں گے لا یسأل عن، ان کے بارے میں یہ سوال ہی نہیں ہے کہ وہ سکہ تھے کہ نہیں تھے. امام مسلم کے بارے میں یہ سوال ہی نہیں ہے کہ وہ سکہ راوی تھے کہ نہیں تھے. سر صحابہ کرام کے دور میں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی ہمیں کہ وہ جو موضوع ہوں یا من گھڑت جسے آپ کہہ دیں، کیونکہ صحابہ کے درمیان میں تو اختلاف رہے ہیں نا. ہاں نہیں ایسا نہیں. تیسرا درجہ کیا ہے کہ جس میں تاکید ہو، تکرار ہو. یعنی پہلے درجے میں افعل و تفضیل کا صیغہ ہے، اگر آپ نے گرامر تھوڑی سی تو افعل و تفضیل جیسے سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں، مبالغے کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے میں جو ہے وہ بھی انداز ذرا آپ کہہ لیں کہ جی مبالغے کا ہے لیکن ذرا کم ہے. تیسرے میں کیا ہے کہ عام صیغہ ہے لیکن اس میں ریپیٹیشن ہے. جیسے کسی راوی کے بارے میں کوئی امام کہے ثقۃ ثقۃ، حالانکہ 2 مرتبہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اسے پوچھا گیا بھائی راوی سے کیا، وہ کہتا ہے ثقۃ ثقۃ. بھائی سکہ ہے. ٹھیک ہے. یا ثابت حجت، یا 2 مختلف صیغے اس نے استعمال کر لیے. ثقۃ ضابط، لیکن ریپیٹیشن ہے. سکہ راوی ہے، ضابط ہے، ثابت ہے، حجت ہے. ٹھیک ہے. تو جب ریپیٹیشن ہو تو یہ تیسرا درجہ ہے. بلکہ اس میں یہ کہتے ہیں جی ابن عیینہ کا قول ہے. ابن عیینہ نے جب حدیث بیان کی نا عمرو بن دینار سے، تو کیا کہتے ہیں وَكَانَ ثِقَةً 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 إِلَىٰ أَنْ قَالَهَا 9 مرات، 9 مرتبہ کہا سکہ راوی تھا، سکہ راوی تھا، سکہ تھا، سکہ تھا، سکہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریپیٹیشن، مطلب انہیں ان کی ثقافت کا اتنا اعتماد تھا. تو یہ تیسرا درجہ ہے. پھر بھی یہ درجے میں کم نہیں ہوئے. مطلب میں کسی کو پہلے والے درجے میں کہہ رہا ہوں کہ یا دوسرے درجے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں تیسرے والے درجے میں کہہ رہا ہوں کہ سکہ ہے. مطلب میں تو اب الفاظ سے ادائیگی کر کے بتا رہا ہوں اور پختہ کر رہا ہوں اس بات کو. دوسرے والے میں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. پھر بھی یہ درجہ کم. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مبالغے کا صیغہ استعمال کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا. سپرلیٹو ڈگری ہے، وہاں آپ ریپیٹیشن کو نہیں لے کے جا سکتے. ہاں ایسے جب آپ کسی کو بیسٹ کہہ دیں تو وہ بیسٹ ہے، اور کسی کو آپ 9 مرتبہ گڈ کہہ دیں تو وہ گڈ ہی رہے گا. لیکن اس گڈ کے اندر انٹینسٹی پیدا ہو گئی. چوتھا درجہ کیا ہے کہ وہ صرف 1 مرتبہ لفظ استعمال کرے. تعدیل کا کوئی بھی صیغہ ہے، ورڈ ہے، لفظ ہے، اس کو 1 مرتبہ، جیسے ثقۃ کہے کسی کو، ثبت کہے، حجت کہے، یہ الفاظ ہوتے ہیں کسی کو سکہ کہنے کے. اور یہ کہتے ہیں حجہ جو ہے یہ ثبت سے زیادہ قوی لفظ ہے. ٹھیک ہے. سکہ سے زیادہ ثبت اور ثبت سے زیادہ حجہ. یعنی ان میں بھی آگے الفاظ میں بھی کیا ہے، راوی سکہ ہے، ثبت ہے، حجہ ہے. مطلب ان میں بھی ویریشن ہے. ان میں بھی کیٹیگرائزیشن ہے. سب سے زیادہ سکہ ہوگا، پھر ثبت ہوگا اور پھر حجہ ہوگا. سکہ پھر ثبت پھر حجہ. رینکنگ دی سب سے ٹاپ سکہ نہیں حجہ. اچھا سب سے ٹاپ حجہ، حجت. ہم کہتے فلاں حجت ہے بھائی، بائنڈنگ جسے کہتے ہیں. 5واں کیا ہے؟ 5واں درجہ یہ ہے کہ کسی کو آپ صدوق کہہ دیں. مامون مطلب ٹھیک ہے، مامون ہے، صدوق ہے، صدوق صدق سے. لیس بھی باس،
کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لا بأس به وہی معنی ہے, کوئی حرج نہیں ہے, آپ اس سے روایت لے لیں, کوئی حرج نہیں. مامون ہے, مطلب مامون سمجھ رہے ہیں نا, مفعول کے وزن پہ امن سے, مامون ہے, سیف ہے انشاءاللہ سے, ٹھیک ہے. ہاں ابن معین کے نزدیک جو ہے نا, ابن معین سے پوچھا گیا, یحییٰ ابن معین, یہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں, بڑے اماموں میں سے ہیں. ان سے جب پوچھا گیا نا لا بأس به لیس به بأس, تو وہ کہتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں نا تو میری مراد ہوتی ہے ثقہ, یعنی وہ اوپر والا درجہ, یہ چوتھے والا, پانچواں درجہ میری نہیں ہوتی یحییٰ بن معین. لیکن عام طور پہ جب راوی کہتے ہیں, ائمہ جرح و تعدیل کہتے ہیں لیس به بأس, لا بأس به, تو اس سے مراد پانچواں درجہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. چھٹا درجہ کیا ہے کہ جس میں تعدیل جو ہے نا وہ ذرا جرح کے قریب ہو, ہاں یہ اس کی باؤنڈری مل رہی ہو جرح سے, جیسے لیس ببعید عن الصواب, مطلب درستگی سے دور نہیں ہے. ایک یہ ہے نا کہ کوئی درست ہے, اور ایک یہ ہے کہ وہ درستگی سے دور نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے, شیخ کسی کو کہہ دیا, یا یعتبر بھی, ٹھیک ہے, اعتبار کیا جا سکتا ہے. شیخ وسط روا عنہ الناس, لوگوں نے اس سے روایت کیا ہے, ٹھیک ہے. متوسط شیخ ہے. صالح الحدیث, یکتب حدیث, اس کی حدیث لکھی جا سکتی ہے. قارب الحدیث, قارب الحدیث کہتے ہیں کہ قربت سے ہے نا, مقارب الحدیث مطلب مین یہ کہ اس کی حدیث بس ثقہ جیسی تو نہیں ہے لیکن ثقہ کے قریب قریب ہے. سویل صالح کی تصغیر ہے, اس میں تصغیر, چھوٹا صالح. صدوق انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ارجو اللہ بأس به, مجھے امید ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اس سے روایت کرنے میں. تو یہ وہ ہیں جو تعدیل کے صیغے تو ہیں لیکن اس میں تعدیل بہت ہی کم ہے, بہت ہی کم ہے. تو اس لیے امام سخاوی یہ کہتے ہیں کہ پہلے چار جو درجات ہیں نا, ٹھیک ہے, پہلے چار درجات یا پہلے چار درجات کے جو صیغے ہیں, اگر یہ کسی کے بارے میں استعمال ہوں تو وہ راوی ثقہ ہے, اور اگر آخری دو درجات استعمال ہوں تو پھر وہ راوی ہم اس کو ثقہ نہیں کہیں گے لیکن ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے. صحیح بات ہے, جرح تو نہیں نا کی, ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے. تو پھر کیا کریں گے, ہم یہ کہیں گے کہ اس کی حدیث آپ لکھ لیں جو شاہد اور اعتبار کا کام دے گی, یعنی سپورٹنگ میٹیریل کا کام دے گی, لیکن اس کی حدیث جو ہے وہ دلیل نہیں بن سکتی کسی مسئلے کی. یعنی کسی مسئلے کی دلیل آپ کے پاس ہے تو اس کے لیے وہ سپورٹنگ دلیل ہو سکتی ہے, یہ آخری دو درجات والی کی حدیث, لیکن اس سے کوئی مسئلہ آپ ثابت نہیں کر سکتے. یہ امام سخاوی نے کہا ہے. جس طرح وہ ہم نے معلق روایت میں کہا تھا کہ اس کو سپورٹنگ روایت میں ہم یوز کرتے ہیں. جی جی. تو مراتب جرح سب وہی ترتیب ہے. سب سے پہلے مبالغے کے صیغے ہیں, یا اس میں تفضیل کے, سپرلیٹو ڈگری کے, یا ہائپربولک ہیں. فلان کیا ہے, اکذب الناس, بہت ہی بڑا جھوٹ ہے, لوگوں میں سب سے زیادہ جھوٹا ہے. الیہ المنتہی فی الکذب, اس پہ تو جھوٹ کی انتہا ہو گئی, ختم ہے جھوٹ اس پہ. ہوا رکن الکذب, جھوٹ کا تو ستون ہے, جھوٹ کی کان ہے. معدنو, ٹھیک ہے, کان سمجھتے ہیں نا, وہ جو جیسے کوئلے کی کان ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مبالغے کے صیغے کسی کے بارے میں, کسی بھی جرح کرتی ہوں مبالغے کے صیغے, مبالغے کے صیغے یا اسی طرح سے اسم و تفضیل کے صیغے. تو یہ جرح کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. ظاہری بات ہے اس کی روایت کیسے قبول ہوگی. دوسرا درجہ کیا ہے کہ اس میں کوئی تھوڑا بہت مبالغہ ہو لیکن اتنا نہ ہو جتنا پہلے میں تھا, ٹھیک ہے. جیسے کسی کو دجال کہہ دیا, کذاب کہہ دیا. ایک ہے کذاب اور ایک ہے کہ جھوٹ اس پہ ختم ہے. اب تو آپ نے اسے کذابوں کا بھی امام بنا دیا نا, امام الکذابین بنا دیا, اور ایک اس کو کذاب کہا, ایک اس کو امام الدجاجلہ بنا دیا ہے, دجالوں کا امام. تو کسی کو دجال, کسی کو کذاب, کسی کو وضع کرنا, گھڑنا, حدیثیں گھڑنے والا, ٹھیک ہے.
تو دوسرا بھی درجہ وہ بھی مبالغے کا ہے، لیکن اس میں مبالغہ پہلے درجے سے کم ہوتا ہے۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ جو عام جرح کے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے متہم بالکذب، اس پہ تہمت کذب ہے، ٹھیک ہے۔ تہمت کذب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پہلے پڑھا تھا، جس سے حدیث میں جھوٹ ثابت نہ ہو لیکن عام دنیاوی معاملات میں جھوٹ ثابت ہو۔ اب الوضع، یا اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت ہے، ٹھیک ہے۔ یسرق الحدیث، حدیث مطلب چراتا ہے۔ ساقط الاعتبار ہے، مطلب ناقابل اعتبار ہے، محدثین کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی حدیث گری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کی حدیث کا کوئی معیار نہیں۔ او متروک، یا محدثین نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ او ہالک، ہلاکت سے۔ او ذائب الحدیث، ٹھیک ہے، مطلب اس کی جو حدیثیں ہیں جو وہ اس قابل نہیں ہیں۔ او ترکو، یا محدثین نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ او لا یعتبر بھی، یا قابل اعتبار نہیں ہے۔ او لیس بثقۃ، یا ثقہ نہیں ہے، بس اس قسم کی، ٹھیک ہے۔ چوری کرنے کا مطلب حدیث چوری کرنا، مطلب وہ یہی ہے کہ چیزوں کو خلط ملط کر دیتا ہے۔ ذاہب الحدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ حدیثوں کو خلط ملط کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، چیزوں کو گڈ مٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں ڈنڈی مارتا ہے، سرقہ، ٹھیک ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ رد حدیث، اس کی حدیث رد کی گئی ہے۔ مردود الحدیث، یعنی اس کی حدیث محدثین نے مطلب اس کو ریجیکٹ کر دیا نا۔ ضعیف جداً، بہت زیادہ ضعیف ہے، جداً کا مطلب۔ او واہن بمرہ، واہن بھی کہتے ہیں مطلب زیادہ ضعیف ہو جو۔ طرحو، انہوں نے اس کی حدیث کو پھینک دیا، مطلب ناقابل اعتبار سمجھا۔ محدثین کی بات ہو رہی ہے۔ لا یکتب حدیث، اس کی حدیث نہیں لکھی جاتی۔ لا تحر روایہ عنہ، اس سے روایت جائز نہیں ہے۔ لیس بشیء، کچھ بھی نہیں ہے، مطلب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یا وہ خود کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس کچھ نہیں ہے مطلب اس کے پاس حدیث نہیں ہے، وہ خود کچھ نہیں ہے، مطلب حدیث میں کسی مقام پہ نہیں ہے۔ عند غیر ابن معین، ہاں ابن معین جب کہتے ہیں لیس بشیء، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس حدیثیں کم ہیں۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے کسی کے پاس حدیثیں کم ہیں۔ تو بعض اوقات یہ بھی بڑا اختلاف ہو جاتا ہے کہ ایک امام کے نزدیک ان الفاظ سے مراد جرح نہیں ہوتی، لیکن دوسرے امام کے نزدیک اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جرح ہوتی ہے۔ یہ بڑا اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب جیسے منکر الحدیث ہے، منکر الحدیث کا لفظ امام احمد کے نزدیک جرح نہیں ہے، امام احمد کے نزدیک جرح نہیں۔ امام احمد کے نزدیک منکر الحدیث وہ ہے کہ جس کی حدیثیں کم ہیں، جس کی حدیثوں میں تفرد ہے۔ وہ ہم نے ایک پڑھا تھا نا، غرابت کا کانسیپٹ پڑھا تھا، غریب مطلق، غریب نسبی۔ تفرد ہونا کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ اپنی حدیثوں میں متفرد ہے، اکیلا ہے، روایتیں بیان کر رہا ہے، تو یہ کوئی عیب نہیں۔ امام بخاری کے نزدیک یہ بہت بڑا عیب ہے منکر الحدیث۔ عام طور پہ محدثین کے نزدیک منکر الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے۔ اب یہ عیب ہے، یہ جرح ہے۔ تو یہ پھر تفصیلی کتابوں میں موجود ہے کہ کون سا لفظ کس امام کے نزدیک جرح ہے اور کس کے نزدیک جرح نہیں ہے، یہ پھر تفصیلی کتابوں میں۔ پانچواں درجہ کیا ہے؟ فلان لا یحتج بہ، فلاں قابل احتجاج نہیں۔ او ضعف، یا محدثین نے اس کو کیا کہا ہے؟ ضعیف کہا ہے۔ او مضطرب الحدیث، یا حدیثیں جو ہے وہ ان کو گڈ مٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ضعیف یا ضعیف ہے۔ او لہو ما ینکر، او لہو مناکیر، او منکر الحدیث، اس کی روایتیں منکر ہیں یا منکر الحدیث ہے۔ یہ وہ والا نہیں مطلب جو ہمارے یہاں منکرین حدیث ہوتی ہیں تو ہم نے کہا کہ اس کا عام طور پہ معنی کیا ہوتا ہے؟ ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے، تو اس کی روایت میں نکارت پیدا ہو جاتی ہے، نکارت کا اجنبیت۔ امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں منکر الحدیث کہہ دوں نا کہ وہ منکر الحدیث ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی روایت جائز نہیں ہے، اس کی روایت جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، امام بخاری کے نزدیک۔ چھٹا درجہ کیا ہے؟ فلان فی مقال، فلاں کے بارے میں کچھ بحث ہے، مقال مین بحث ہے، اس کے بارے میں کچھ ڈسکشن ہے، اس پہ جرح ہے۔ او ادنا مقال، یا اس کے بارے میں یار کچھ نہ کچھ باتیں کی گئی ہیں۔ او ینکر مرہ، ٹھیک ہے، ویعرف اخری، یا ینکر مرہ ویعرف اخری،
ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک روایت کو معروف طریقے سے بیان کرتا ہے، دوسری مرتبہ اسی کو کیا کرتا ہے، منکر بنا دیتا ہے. او لیس بذاک، یا وہ اس مقام اور مرتبے پہ نہیں ہے جہاں روایت قبول کی جاتی ہے. او لیس بالقوی، یا قوی نہیں ہے. او لیس بالمتین، یا مضبوط نہیں ہے. او لیس بحجہ، حجت نہیں ہے. او لیس بعمدہ، یہ بھی وہی ہے عمدہ. او لیس بالحافظ، ضابط نہیں ہے حافظ. او فی شیء، یا اس میں کچھ ہے مسائل ہیں. او فی جہالہ، یا وہ مجہول راوی ہے. جہالہ مراد یہاں مجہول. او سیء الحفظ، یا حافظہ برا ہے. او لین الحدیث، یا اس کی حدیث کیا ہے، اس میں کچھ مسائل ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی میں یہ بھی ہے. تکلموا فی، اس کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے. یا فی نظر، اس میں کیا ہے، مطلب وہ محل نظر ہے. ٹھیک ہے. او سکتوا، یا محدثین نے اس کے بارے میں کیا کیا ہے، سکوت اختیار کیا ہے، خاموشی اختیار کی ہے. اچھا، امام بخاری اگر کسی کے بارے میں کہیں فی نظر او فلان سکتوا، تو امام بخاری جو ہے نا یہ ان کے نزدیک بہت بڑی جرح ہے. ان کے نزدیک تو مطلب اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے. اب اس میں امام سخاوی کیا کہتے ہیں، پہلے 4 جو درجات ہیں نا ان کی روایت تو قابل قبول نہیں ہے. جیسے وہاں پہ تھا کہ پہلے 4 والا ثقہ تھا، تو یہاں پہلے 4 والا ضعیف ہے. آخری 2 جو ہے نا اس میں جرح جو ہے وہ مطلب زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ہے. اور کسی کو آپ کہتے ہیں لیس بالمتین، یار مضبوط نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا لیس بحجہ، حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لیس بذاک، اس مقام اور مرتبے پہ نہیں ہے جس پہ روایت قابل تو اب یہ جرح اس قسم کی نہیں ہے جو اس کو ضعیف بنائے. تو امام سخاوی کہتے ہیں کہ یہ جو آخری 2 درجات ہیں نا ان میں اس کی روایت جو ہے مسئلہ تو ثابت نہیں ہوگا، لیکن وہی اعتبار کے لیے شواہد کے طور پہ اس کی روایت قابل قبول ہوگی. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.